سعد رضوی اور انس رضوی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ان کی ساری قیادت میں سے کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، جلد ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یا تو وہ گرفت میں ہیں یا پھر اللہ کو پیارے ہوئے، کوئی کو پتہ تو نہیں ہے نا۔ جو مریدکے میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کی طرف سے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ دعوے ہیں یا وہ حقیقت ہیں یا وہ الزام ہیں؟ کہ جس گلی سے میں گزرا بھاگا، ادھر 10 لاشیں پڑی ہوئی تھی، کس نے کہا جی میں نہیں، ہم بھاگے، ہمارے پیچھے فائرنگ ہوئی اور پھر ہم دوڑ گئے، شہید کتنے ہو گئے؟ یہ 40-50 میں نے دیکھا گرے ہوئے تھے بیچارے اور بالکل فارغ ہو چکے تھے۔ ٹی ایل پی کے لوگ ہیں، ان کو جانتا ہوں، انہوں نے پہلے دھرنوں میں بھی اعلان کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گیا اس لانگ مارچ میں، مگر چند ہفتوں کے بعد اسی بیٹے کی شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کیسے لوگ اعتماد کریں گے؟ دیکھیں حلفاً یہ کہا ہے، جو آن ریکارڈ ہے، آپ کے کئی میڈیا پرسن نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے 500 سے زیادہ میں نے لاشیں دیکھی ہیں، اس کے آپ قسم کہتا ہے بالکل میں حلفاً کہتا ہوں۔ اچھا، پھر وہ امریکن ایک نیوز چینل نے 1000 کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ان کی انویسٹیگیشن کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا۔ اسی طرح کا دعویٰ کیا گیا 26 نومبر کو پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ کی بڑی وابستگی رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کو وہ بھی پروف نہیں کر پائے کہ جتنے ان کی طرف سے کلیم تھا کہ ہمارے اتنی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہیں، اس کے بارے میں کیا یہ بھی وہی معاملہ ہے؟ چونکہ آج تک وہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے 26 نومبر والا معاملہ۔ فلسطینی تو وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہونے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک مذہبی جماعت کا نکلنا، پہلے لاہور میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا، پھر یہاں سے اسلام آباد نکلنا، تو آپ نہیں سمجھتے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس موقع پہ؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غلط نکلے ہیں تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میں کہتا رہا ہوں کہ ذرا دے فتویٰ اس کے اوپر کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری اگر بات نہیں مانی جا رہی تو میں نے چوک بند کر دینا ہے، میں نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ چیز قطعاً حرام ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی بس کو وہ لے کے جا رہے ہیں، پولیس کی جو ایک موبائل وین ہے اس کو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اس وقت یہی ویژن تھا جو پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کا نظر آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے مشورہ دیا، میں نے کہا جی پھر یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے میرے خیال میں اس کے لیے پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کو بنائے، چونکہ سعد رضوی کے ساتھ ان کا پرسنل زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے اوپر تو وہ بھروسہ ہی نہیں کرتے سعد رضوی صاحب۔ یہ جو معاہدہ ہوا اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا تھا اس نہیں، وقت؟ کوئی خفیہ نہیں تھا۔ اچھا، سعد رضوی کی جو ہے ویڈیوز میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں کہ وہ خود کارکنان کو اکسا رہے ہیں کہ پولیس والے آ گئے ہیں، ان کو گھیر لو۔ اہل سنت قائدین میں سے طریقے لبیک کے ایٹیچیوڈ کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی قائدین میں سے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ علامہ جلالی صاحب انہوں نے یہ تحریک شروع کی اور پھر حضرت خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ شامل ہو گئے اور مل کے انہوں نے وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلائی کہ اس نے جو کام کیا ٹھیک کیا، اس کو سزا مت دی جائے۔ فوج کا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایٹیچیوڈ نہیں تھا۔ خان صاحب اپنے سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے خود گرے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی۔ کہ کوئی ایک ایم این اے بتا دیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے گیا ہو، اس کو خان صاحب منانے گیا ہوں، یا شاہ محمود قریشی صاحب منانے چلے گئے ہوں، یا اسد عمر صاحب منانے چلے گئے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ مشورہ دیا، پریس میں بھی دیا، پارٹی میں بھی دیا، کہ خان صاحب کو اپنی گرفتاری ہائی کورٹ جا کے خود دے دینی چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں سفیان رضا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت پہنچا ہوں میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب کے پاس، جن کا ایک ویژن ہے سیاست میں، اور اس کے ساتھ آپ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرک پور شریف کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ شکریہ حضرت، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت عنایت کیا۔ ابھی جو ایک مریدکے میں ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر آپ بہت کھل کے بول رہے ہیں، اسی کے متعلق ہم آپ کے پاس سوالات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس سے قبل انہوں نے اعلان کیا کہ جو آئمہ مساجد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ 25,000 جو ہے وہ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے ٹھیک بات کی ہے انہوں نے، اور اس وقت میں اگر بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کروں تو جتنا بھی ہمارے پاکستان کے اندر مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، اہل سنت کی ہوں، اہل تشیع کی ہوں، اہل حدیث کی ہوں، مطلب مولانا فضل الرحمان جیسی پرسنالٹی دوسری کو نظر نہیں آ رہی۔ ایک وقت تھا جب نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں تھیں، مفتی محمود صاحب جیسی ہستیاں تھیں، مولانا مودودی صاحب جیسی ہستیاں تھیں،
لیکن آج ساری جماعتیں جو ہیں قیادت سے فارغ ہیں. ہاں فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے اندر گیٹس اور شخصیت ان کی نظر آتی ہے, اور جو وہ بات کی ہے انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. مطلب مریم صاحبہ کو اب خیال آیا ہے. اس کی آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو نہیں ایسا کبھی دیکھا گیا کہ ائمہ مساجد کی طرف جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے, لو لیول پہ جا کے اوقاف کے تو وہ دیتے ہیں, لیکن جو دوسرے لوکل لیول کے لوگ ہیں ان کو دینے کی کیا ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک جو ظلم ان کے ہاتھوں ہو گیا ہے وہ تو انہیں نظر آ رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے پھر انہیں خیال آیا ہوگا کہ اس کو کہہ لیں کیموفلاج کرنے کے لیے جو ائمہ مساجد ہیں ان کی ہمدردیاں لی جائیں یا شو کیا جائے کہ مجھے بہت مساجد کے ساتھ لگاؤ ہے. حالانکہ جب پچھلی دفعہ گورنمنٹ تھی اور آبد شیر علی اس وقت منسٹر بنے ہوئے تھے وابڈا کے, میں نے تحریری طور پہ جہاں اور سجیشن دی وہاں ایک میرے یہ بھی سجیشن تھی تحریری طور پہ, آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگا, کہ تمام مساجد خواہ کسی بھی مسلک اور فرقے کی ہوں, تمام مساجد کا بجلی کا بل فری کیا جائے, کیونکہ مسجد کامن چیز ہے جس میں سب لوگوں نے نماز پڑھنے جانا ہے, غریب نے بھی جانا ہے, امیر نے بھی جانا ہے, تو اس کا جو بوجھ ہے ہم سب اٹھائیں. جو چور لٹیرے ہیں جب ان کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے نا, جو بجلی بل پے کر رہے ہیں, تو مسجدوں کا بل ساری کمیونٹی کیوں نہ اٹھائیں, اور اس تجویز کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. تو آج اگر مریم صاحبہ کو توجہ آ گئی ہے اور آج انہوں نے اپنے دفتر میں خاتم النبیین کے جو ترانے ہیں وہ احادیث مبارکہ لگا لی ہیں پہلی دفعہ, اور تو تمام مساجد کا جو بل ہے اس کو فری کریں, اس کو تمام کمیونٹی جو برداشت کرے, اور تمام کمیونٹی کو کرنا چاہیے, کیونکہ مساجد کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی, پوری کمیونٹی کی ہے. جی اچھا, آپ چونکہ مریدکے میں جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ بہت کھل کے بات کر رہے ہیں, اس ماحول میں جب بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر گفتگو کرنے سے جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ چونکہ اگر ہم اس کی بیس کو دیکھیں تو وہ فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے, تو فلسطینی تو وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہونے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, اس کے بعد پھر ایک مذہبی جماعت کا نکلنا, پہلے لاہور میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا, پھر یہاں سے اسلام آباد نکلنا, تو آپ نہیں سمجھتے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس موقع پہ جب فلسطینیوں کو اس کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں؟ دیکھیں تحریک لبیک کا یہ بے موقع نکلنا جو ہے اس کو تو میں تو ذاتی طور پہ کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا, ان کا فیصلہ تو یہ ٹھیک نہیں تھا. اگرچہ ان کا ایک غلط ڈیسیژن تھا, غلط ٹائم کے اوپر تھا, نکلنا تھا تو سال پہلے نکلتے, 1.5 سال پہلے نکلتے, اور نکلنا چاہیے تھا. اگر جو چھوٹے موٹے انہوں نے آوازیں دی جس کو وہ گنتی کرتے ہیں, جو فلاں تاریخ کو بھی ہم نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, اس لیول کا تو نہیں تھا جس لیول کا بھی انہوں نے پلان کر لیا. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غلط نکلے ہیں تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے. مطلب کہ غلط کو غلط تو ہم کہیں گے, لیکن ایک بندہ رانگ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کو پیچھے سے گولی مار دی جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ان کا غلطی موجود ہے یہاں پہ بے وقتہ نکلنے کے. نہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ان کا ایک غلط ڈیسیژن ہونا. اور پھر یہ بھی ان کی ایک مسٹیک ہے کہ جب تمام قائدین ان کو سمجھا رہے تھے, ان کے منتیں کر رہے تھے, مذاکرات کی طرف لے کے جا رہے تھے, تو انہیں اس بات پہ اپنے فیصلے پہ رجوع کر لینا چاہیے تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تو جب خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, اگرچہ وہ بہت نیک بڑے قابل اور بہت بڑی شخصیت تھے, ان کے پاؤں کی خاک بھی ہمارے لیے سرما ہے, لیکن غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے انبیاء کے علاوہ. ٹھیک ہے نا جی. اور سرکار, میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے اور جو انہوں نے دھرنے شرنے دیے, میں پہلے سے لے کے آخری دھرنے تک مخالفت کرتا رہا کہ آپ پیغام حق دے رہے ہیں, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, طریقہ کار آپ حرام استعمال کر رہے ہیں, چوک چراہے بند کرنا قطعاً حرام ہے. میں طریقے انصاف میں رہا, عمران خان صاحب کے ساتھ میری بہت محبت تھی اور آج بھی ہے, لیکن ان کے بھی دھرنوں کی میں مخالفت کرتا رہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری اگر بات نہیں مانی جا رہی تو میں نے چوک بند کر دینا ہے, میں نے اٹھنا نہیں ہے. یہ چیز قطعاً حرام ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر کتنے ظلم آپ پہ کیے گئے, 13 سال آپ نے برداشت کیا. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک بند کرائے ہوں, چونکہ کفار نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا, کفار نے ہم سے زیادتی کر دی, دھرنا دے دیں, چوک بند کر دیں, سوال نہیں پیدا ہوتا.
اور پھر جب ریاست مدینہ بن گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو مشرکوں نے اور کفار نے راستہ روک لیا کہ ہم نہیں جانے دیتے۔ اب وہ بڑی عجیب صورتحال تھی، تمام صحابہ غصے میں تھے اور لڑنے کو تیار تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات سجائی، آپ نے جب حالات دیکھے تو فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے سال آئیں گے۔ اور مشرکین بھی کہہ رہے تھے کہ جب اگلے سال آئیں، وہ چاہتے ہم ثابت کریں کہ ایک دفعہ ہم نے آپ کو واپس دھکیل دیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وہ ناجائز شرط، ناجائز رکاوٹ کو ایکسیپٹ فرما لیا، اور وہ زمانہ تھا کہ تمام صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے پریشان تھے۔ اچھا، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، کیا اس طرح کی چیزیں ان کو نہیں معلوم، یا آپ نے ان کی حیات میں یا ان کے کیا ان کو یہ نہیں معلوم چوک چوراہا بند کرنا حرام ہے؟ فتویٰ دے دیں۔ میں رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہتا رہا ہوں کہ ذرا دے فتویٰ اس کے اوپر کہ ایک طرف کوئی بھی ہمارے دین کی توہین ہو رہی ہو، تو ہم اس غریب آدمی نے اپنے بچوں کی روٹی کمانے جانا ہے، تو ہم کہیں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں نے توہین کی ہے، تمہیں بچوں کی روٹی نہیں کمانے دینی۔ اس کا باپ بیمار ہے، اس کی دوائی لینے جا رہے، تو ہم کہیں نہیں نہیں نہیں، تیرے باپ کی دوائی ہم نہیں لینے دیں گے چونکہ سرکار کی فلاں بندے نے توہین کر دی ہے۔ یہ کہاں دستور ہے، کہاں اجازت ہے؟ قطعاً میں یہ کہتا تھا، اور میں واحد تھا جو میں تقریروں میں بھی کہہ دیتا تھا کہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھئی آپ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ کو جلدی سے پانی نہیں ملا تو شراب سے وضو کر لیا، کیسی بات ہے؟ کیا آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں اور ایکشن وہ اختیار کر رہے ہیں جو فعل حرام ہے؟ طریقہ کار پہ آپ کے اختلاف تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مرید کے میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، چونکہ وہ آپ کے قریب بھی لگتا ہے، ہماری معلومات میرے ضلع کے اندر ہے، ضلع کے اندر، اور آپ نے وہاں پہ مختلف ذمہ داریاں بھی ادا کی ہیں، آپ کا جو ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کی طرف سے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا وہ دعوے ہیں یا وہ حقیقت ہیں یا وہ الزام ہیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آپ نے کس بیس پہ اپنی اتنے بڑے دعوے دیکھیں، یہ ہے کہ ابھی تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ 600 کی فکر دی جا رہی ہے، تو مجھے بتائیں، تو پھر انہیں بتانا چاہیے نا۔ 600 تو ٹی ایل پی والے کلیم کر رہے ہیں، 600 سے زیادہ ہیں جی۔ یہ کیجویلٹیز یا جو زخمی ہیں ان کی جو شہداء ہیں وہ بھی 500 600 سے بھی شاید زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ میں نے تو ذاتی طور پہ جتنے بندوں کو ملا ہوں جو بائی چانس شرک شیوا کے ملے یا لاہور مل لیا یا کوئی نہ کوئی بائی چانس مل جاتے ہیں نا، تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ ادھر تھے اور کیا ہوا، اور ہر ایک نے بتایا کہ جس گلی سے میں گزرا بھاگا ادھر 10 لاشیں پڑی ہوئی تھی، کسی نے کہا جی ہم بھاگے، ہمارے پیچھے فائرنگ ہوئی اور پھر ہم دوڑ گئے، تو میں نے کہا ادھر شہید کتنے ہو گئے؟ یہ 40-50 میں نے دیکھا گرے ہوئے تھے بیچارے اور بالکل فارغ ہو چکے تھے۔ تو کسی نے 50 دیکھے، کسی نے 10 دیکھے، کسی نے 20 دیکھے، اور جب ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو فگر سینکڑوں میں۔ تو وہ پھر کہاں گئیں جو ڈیڈ باڈیز تھیں، اور زخمی کہاں گئے؟ یہی تو آپ سے ہم پوچھنے نہیں، یہ تو مریم صاحبہ سے ہم پوچھیں، انہیں ریکویسٹ کریں گے نا کہ جب ماشاءاللہ انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو زخمی ہے، جو بتا رہے ہیں اتنے زخمی ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، جن کے وارثین جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں وہ سامنے آئے۔ ہاں جی، وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، یا اپنے دائیں بائیں جو انہوں نے بڑے سافٹ مزاج علماء کرام بٹھائے ہوئے تھے، مفتی صاحبان، ان کے اوپر اگر اعتماد ہے مریم صاحبہ کو، ان کو اتھارٹی دے دیں تحریری طور پر، تو اس کی ایک پنچایت بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن آپ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دیکھا ہے، میں ذاتی طور پہ کچھ جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے پہلے دھرنوں میں بھی اعلان کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گیا اس لانگ مارچ میں، مگر چند ہفتوں کے بعد اسی بیٹے کی شادی ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کیسے لوگ اعتماد کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب یہ معاملہ ابھی جو ہو رہا ہے، جو یا تحریک انصاف کے ساتھ جو اسلام آباد میں ہوا، آپ نے گولیاں چلائیں، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی گرفتار ہو گیا۔ اب جس بندے کا چہرہ سامنے نہیں آ رہا، اس کے ورثاء کو کیا پتا کہ وہ گرفتار ہے یا خود ہی چھپ گیا ہے ڈرتے ہوئے،
یا زخمی ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو وہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا اب اگر ایک گمان کرتا ہے کہ یار میرا بیٹا 10 دن سے نہیں آیا، تو وہ کہتا ہے شاید شہید ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ چھپا ہو حالات کی وجہ سے۔ ابھی بھی جو پکڑ تکڑ ہو رہی ہے، جس کا نام سامنے آتا ہے، بلکہ وہ موبائل ٹریس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کون تھا۔ اچھا اس کے اندر تو بے شمار لوگ ایسے تھے جن کا کوئی پرانا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں لیکن تھا۔ پھر یہ 600 لوگوں کا دعویٰ کر دینا تو یہ بھی تو پھر نہیں دیکھیں نا، ایک وہ ایسٹیمیٹڈ ہے نا، مطلب مریدکے کے لوگوں نے حلفاً یہ کہا ہے، جو آن ریکارڈ ہے آپ کی، کہ کئی میڈیا پرسن نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے جی 500 سے زیادہ میں نے لاشیں دیکھی ہیں، اس کے آپ قسم کہتا ہے بالکل میں حلفاً کہتا ہوں۔ اچھا پھر وہ امریکن ایک نیوز چینل نے 1000 کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا۔ مریم صاحب بسم اللہ کریں، جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں، یا وہ جو مفتی صاحبان آپ نے دائیں بائیں ماشاءاللہ انہوں نے سجائے ہوئے تھے، ان کے اوپر کمیٹی بنا دیں، لیکن تحریری طور پہ دیں یہ پنچایت ہے اور اس کو ہم مانیں گے، تو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا اسی طرح کا دعویٰ کیا گیا 26 نومبر کو پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ کی بڑی وابستگی رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کو وہ بھی پروف نہیں کر پائے کہ جتنے ان کی طرف سے کلیم تھا کہ ہمارے اتنی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہیں، اس کے بارے میں کیا یہ بھی وہی معاملہ ہے؟ چونکہ آج تک وہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے 26 نومبر والا معاملہ۔ دیکھیں وہ پھر میں وہی بات کہوں گا، آپ ماشاءاللہ میڈیا چینل چلا رہے ہیں یوٹیوب پہ، جو بھی آپ کا ایک انداز ہے، آپ کے ساتھ سٹاف کچھ نہ کچھ ہے نا جی، اور یقیناً 1 2 3 ساتھی آپ کے ساتھ ایسے ہوئیں گے جو مہینے 1.5 مہینے بعد گھر جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی ریسٹورانٹ پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں چند بندے ایسے ضرور ملیں گے جو 2 مہینے گھر نہیں جاتے۔ آپ کسی مسجد مدرسے میں چلے جائیں، وہ تو 6 مہینے نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب جن ماں باپ کے بچے 5 ماہ بعد 6 ماہ بعد گھر جاتے ہیں، تو ان کو تو نہیں پتا کہ ان کا بیٹا وہ جلوس میں دھرنے میں گیا ہوا ہے، ان کو تو یہ ہے وہ فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا فلاں ریسٹورانٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا فلاں ورکشاپ میں وہ کام کرتا ہے، فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اچھا اب وہ ادھر شہید ہو چکا ہے یا گرفتار ہو چکا ہے، تو اچھا اب وہ کیسے گھر میں بیٹھا گمان کر لے جی میرا بچہ بھی ان میں گم ہو چکا ہے؟ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ اچھا پھر جو کسی کو ہو بھی جاتا ہے وہ سوچی پڑا رہتا ہے، جب تک شکل نہ دیکھے وہ تو یہی کہتا رہے گا میرا بیٹا گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری طرف اگر ہم اس کا ایک اور رخ دیکھیں تو ریاست کو اپنے رٹ بھی برقرار رکھنی ہے، جس طرح کے ٹی ایل پی کے جو مظاہروں کے بارے میں جو ایک رپورٹ جاری کی گئی، اس میں 2016 سے لے کر 2025 تک جو ہے وہ پنجاب پولیس کے 11 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 1648 زخمی اور 70 کے قریب جو ہیں وہ پولیس اہلکار معذور ہوئے ہیں، اور 1200 کے قریب جو ہے وہ عام شہری زخمی ہوئے ہیں، 97 پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، اور جو ہے وہ 16 جو ہے وہ اور کارکنان بھی ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور ابھی یہ جو دھرنا ہوا اس کی بھی ویڈیوز سامنے ہیں کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کی بس کو وہ لے کے جا رہے ہیں، پولیس کی جو ایک موبائل وین ہے اس کو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات کو سڑکوں پہ کیا جائے گا تو ریاست کو تو اپنی رٹ بھی کہیں پہ بحال کرنی ہے نا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ انتشار شروع ہوا تھا، اور اب یہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم رکھے، جب میں نے یہ چیزیں دیکھیں تو اس وقت بھی بڑے بڑے سیانے، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سینئر لوگ معاملات کو سیٹل کر رہے تھے، سیٹل ہو نہیں رہے تھے۔ اور پھر میں خود ہی نکلا، کسی نے مجھے کہا نہیں تھا۔ حضرت مولانا غیاث الدین صاحب بھی ایم پی اے تھے، میں بھی اس وقت پنجاب اسمبلی میں تھا، ان کو میں نے ساتھ پکڑا اور میں چڑیا گھر کے ساتھ جو دفتر ہے ہمارے اداروں کا ادھر چلا گیا، ان سے جا کے بات کی، ان کو سمجھایا، اور وہ بات 1.5-2 گھنٹے بعد ہم ایک لائن پہ آ گئے۔ ٹائم لگا، جب وہ ایگری ہو گیا تو ان کا جی پھر آپ کی جنرل صاحب سے میٹنگ کرا دیں۔ یہ وزیر آباد والے آپ ان واقعے کی بات جی کر رہے جب وہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جب جنرل صاحب سے ٹائم طے ہوا، جب وہ کنونس ہوئے تو انہوں نے آگے بات کی نا کہ بھئی یہ بیٹھا ہے اور یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات سمجھیں۔ جب جنرل صاحب سے بات کا ٹائم بنا تو پھر میں نے حامد رضا صاحب سے رابطہ کیا فیصل آباد میں کہ بھئی یہ ہم نے جھگڑا کیا ہے، سخت محبت سے سختی سے باتیں ہوئی ہیں اور میں ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں گی، اور ابھی جنرل صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں تو میں سجوں گا نہیں، تو لہذا بڑے قائدین کو ساتھ ہم زحمت دیں۔ حامد رضا صاحب بڑے خوش ہوئے
کہنے کہ میں بھی بڑی کوشش کر رہا تھا, اچھا ہو گیا آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے, تو چلو سب کو بلاتے ہیں. تو ہم نے پھر سرود اجاد قادری صاحب, کاظمی صاحب کو ملتان سے, ابوالخیر زبیر صاحب کو, سلطان باؤ شریف کے صاحبزاد صاحب کوئٹہ میں ہوتے ہیں, ادھر بڑی ان کی ہے, مانکی شریف کے صاحبزاد صاحب پشاور سے, آزاد کشمیر سے, ہم نے قائدین اہل سنت کو ریکویسٹ کر کے جنرل صاحب کی میٹنگ میں ہم لے گئے. اور پھر جنرل صاحب سے جو باتیں ہوئیں, جنرل صاحب کون سے نام؟ جو آج کل گرفتار ہیں, فیض امین. فیض امین صاحب. تو جنرل صاحب سے جب میٹنگ ہوئی تو اس میں نور اللہ قادری صاحب وزیر مذہبی امور تھے, وہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے, شیخ رشید صاحب بھی تشریف لائے, اور الحمدللہ اس وقت بھی یا سرود اجاد قادری صاحب کراچی والے, یا حامد رضا صاحب, یا پھر میاں جلیل شرک پوری نے کچھ باتیں بے تکلفانہ ان کی خدمت میں رکھی, اور ہم ان کو بھی پھر کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے, سمجھانے میں کہ اس چیز کو ایسے نہ سیٹل کریں, ایسے سیٹل کریں. تو جب وہ کنونس ہو گئے تو انہوں نے پھر نور اللہ قادری صاحب سے پوچھا کہ پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں. تو نور اللہ قادری صاحب فرمانے لگے پرائم منسٹر تو بالکل ان کو ڈیل دینے کو تیار نہیں ہے. تو جنرل صاحب فرمانے لگے پھر آپ ایک ڈیلیگیشن بنا لیں, تو آپ پرائم منسٹر کو کنونس کر لیں. پھر ہماری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی, اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ادب احترام کے ساتھ دو بات کرنے پڑے, یعنی کہ بے تکلفانہ ان سے بات کرنی پڑی. ان کے جو, اور عمران خان صاحب کا بھی اس وقت یہی ویژن تھا جو پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کا نظر آ رہا تھا. اور بہرحال پھر ہم انہیں سمجھانے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے نا کہ جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کے معاملات آپ کہہ رہے ہیں اس سختی وقت سے بھی ٹیکل بن نہ جاتے کریں, ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں, اور پھر ہم نے وہ چیزیں سیٹل کرائیں. ایک نقطے کے اوپر ہمارا اختلاف ہوا کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم ان کے یہ مطالبے مانتے ہیں لیکن ان کا دھرنا اٹھائیں. ہمارے بزرگ بھی سارے مان گئے, لیکن میں نہ مانا. میرے دل میں تھا کہ یار اگر انہوں نے سعد رضوی کو رہا نہ کیا, کم از کم اس کو رہا تو کر دیں, ہم دھرنا اٹھوا دیں, اور یہ بات ایک بھی نہ کل کو گورنمنٹ پھسل جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, لہذا پہلے رہا کریں. اس کے اوپر ادارے بھی نہیں مان رہے تھے, نہیں پہلے دھرنا اٹھوائیں, پھر ہم رہا بھی کر دیں گے, اور ان کے باقی جو مطالبے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ہم مان لیں گے. اس کے لیے پھر سوچو بچار کے بعد ظاہر ہم اس وقت سرکاری مہمان تھے, ادھر ہوٹل وغیرہ بک تھے, ہم ادھر پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد میں سارے. تو پھر میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا جی پھر یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے میرے خیال میں, اس کے لیے پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلائیں, چونکہ سعد رضوی کے ساتھ ان کا پرسنل زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارے اوپر تو وہ بھروسہ ہی نہیں کرتے سعد رضوی صاحب, ان کے اوپر بھروسہ ہے. تو ہم اگر انہیں اٹھوا دیں گے, کل کو حکومت نے ریورس گیئر لگا لیا تو ہماری بدنامی ہوگی. ہم اس چیز کا بوجھ نہیں لیتے. ہاں مفتی منیب الرحمان صاحب حکومت کی ذمہ داری اٹھا لیں. تو پھر مفتی صاحب کو کراچی سے بلایا گیا, سعد رضوی صاحب لاہور کوٹ لکھپت جیل میں تھی, ان کو یہاں سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا. اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے گارنٹی دی کہ جی وہ حکومت آپ کو رہا بھی کر دے گی, اور یہ مطالبات بھی بعد میں منظور ہو جائیں گے, اب دھرنا اٹھوائیں. وہ دھرنا اٹھ گیا, اور پھر پریس کانفرنس ہونی تھی. ابھی سعد رضوی صاحب رہا تو نہیں ہوئے تھے نا, تو پریس کانفرنس میں بھی پھر ہمارا انتظار کرتے رہے. تو میں نے اپنے سارے بزرگوں کو روکا, صاحب بات ہے, میں نے کہا ہم اس پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھیں گے. ہم اگر بیٹھ گئے ان کے ساتھ تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آ جائے گی. ان کیس حکومت ریورس گیئر لگا لیا کسی وجہ سے, تو تحریک لبیک کے نوجوانوں کے سامنے ہمارا چہرہ خراب ہوگا کہ یار انہوں نے جھوٹا وعدہ کرایا یا کمزور بات کرائی. اچھا پھر وہ یہ مفتی صاحب نے 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, 1.5-2 گھنٹے بعد جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور الحمدللہ وہ جو چیزیں ہم نے حکومت کو منا لیں اور تحریک لبیک کو منا لیں, اس کے مطابق وہ چیزیں امن کے ساتھ ہو گئیں. ابھی بھی کیا اداروں کے پاس ریکارڈ نہیں تھا یار یہ کون سا طالب علم تھا اس وقت بھی جس نے یہ سارا مسئلہ مینج کیا تھا. اگر مجھے بلا لیتے تو یہ پھر جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے بندے ڈالے ہوئے تھے, اس میں پھر بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں. تو اس میں آپ نے اویس نورانی صاحب کو ڈالا جاتا, حامد رضا صاحب کو ڈالا جاتا, سرود اجاد قادری صاحب کو ڈالا جاتا, ابوالخیر زبیر صاحب کو ڈالا جاتا, کاظمی صاحب کو ڈالا جاتا. تو یہ 6-7 بڑے بزرگوں کو اگر ہم ضامت دے لیتے ہیں تو پھر تحریک لبیک کے لیے ان کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا. تو جب نہیں تو ان کو اگر انہوں نے رابطہ نہیں کیا, تو آپ ایک سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں, اور بھی علماء اکرام جن کا آپ نے نام لیا, تو آپ دیکھ نہیں تھے رہے کہ حالات
خراب ہو سکتے ہیں بجائے فرق اس ہے۔ کے دیکھیے، وہ اس رابطہ وقت کریں، ہم ایک خود تو ہی میں اس معاملے کو حل ممبر کریں۔ صوبائی اسمبلی تھا اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ ایک تعلق تھا، اداروں کے پاس بھی آنا جانا تھا، ابھی تو میں پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا، اور پھر اس حد تک تو امید ہی نہیں تھی کہ یہاں تک بات چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو امید ہی نہیں تھی، لیکن جو مذاکرات ہو رہے تھے، میں تو زیادہ واٹس ایپ وغیرہ بھی نہیں دیکھتا تھا، مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا پتا، یہ تھا کہ ہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس حد تک سچویشن تھی، یہ تو جب وہ گولیاں چلی، لاشیں گری، زخمی ہوئے، پھر جا کے تکلیف ہوئی کہ یار یہ وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ذکر کیا وزیر آباد والا اس سے پہلے، یہ جو معاہدہ ہوا اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا تھا اس نہیں، کوئی وقت؟ خفیہ نہیں تھا، کوئی اس کی کاپی نہیں سامنے آئی، کوئی میڈیا پہ نہیں چلا، بس ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور دھرنا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے چیزیں طے ہو گئی، ان کا مطالبہ ایک یہی تھا کہ جو ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے ختم کریں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ساتھ رضوی کو گرفتار کیا رہا کریں، یعنی کہ تو رہائی کا ذاتی یہ تھا کہ رہا مطالبات فوراً تھے۔ کر دیا جائے گا، اور جو پابندی لگی ہے ظاہر رہا کرنے کے لیے عدالت میں جانا پڑنا تھا نا، تو گورنمنٹ نے جب ایکسیپٹ کر لیا تو جو پابندی لگی ہے وہ بھی عدالتی کارروائی کر کے ہم پابندی کو ختم کر دیں گے، ٹائم لگے گا، اور وہ ہو گیا۔ لیکن یہ مارچ جو ان کا شروع ہوا، میری معلومات کے مطابق یہ فرانس کی یا ہالینڈ کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے خلاف تھا، تو یہ اس کا جو ہے وہ نہیں، سفیر کی ملک وہ یہی تھا کہ ساتھ رضوی کو رہا کرو اور جو پابندی ہمارے اوپر سے اٹھاؤ، یعنی کہ وہ اس پرانی میں بات ہے، ذاتی معاملات فرانس تھے والے سارے۔ سفیر کا یہ معاملہ تو وہ الگ تھا، ٹھیک ہے۔ جب ان کے اوپر پابندی لگ گئی اور ساتھ رضوی کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس احتجاج کا یہ مطالبہ تھا کہ ساتھ رضوی کو رہا کیا جائے اور ہمارے اوپر جو نجائز پابندی لگائی اس کو ہٹایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سعد رضوی کی جو ہے ویڈیوز سارے میڈیا پہ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں کہ وہ خود کارکنان کو اکسا رہے ہیں کہ پولیس والے آ گئے ہیں، ان کو گھیر لو، ان میں سے کوئی واپس نہیں جانا چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز جو نہیں، پرتشدد، گھیرنے والی تو میری نظر میں نہیں آئی، وہ سارے میڈیا چینلز پہ اچھا چلائی جا میری رہی نظر ہیں، میں نہیں آئی، تو یہ ضرور سنیے جو ترلے کر رہے ہیں کہ پولیس والوں وہ کو یار تو پیچھے آخری چلے دن جاؤ، کی گولی ہے۔ مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب نہیں، کہ دیکھیں، اگر پولیس والے ہیں تو یہ وہ جو بھی ہمارے ہیں۔ یہ جو ان کا طریقے لبیک کا انداز ہے، اس کو تو اہل سنت میں سے کوئی بھی قائدین پسند نہیں کرتے، کوئی مشائخ میں سے پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو، پھر انہوں نے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو بدتمیزیاں کیں اس شریف کے موقع پہ، اختیار القادری صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو بدتمیزی کی، تو باقی مشائخ کے ساتھ جو رویہ ان کا رہا، یہ مطلب کہ ان اہل سنت قائدین میں سے طریقے لبیک کے ایٹیچیوڈ کو کوئی پسند نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی قائدین میں سے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کا اس کی انداز، وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ان کا کہ جو انداز ہے، وہ انداز ان کا کوئی دانش مندانہ نہیں ہے جو پولیٹیکل طریقہ کار انہوں نے بنا لیا ہے، تشدد والا، ڈنڈے والا، زور والا۔ دیکھیں، یہاں انگریز کی گورنمنٹ تھی، جو میرا اپنا ویژن ہے، اب میں جو سب کی بات نہیں کر رہا، پڑا کر رہا ہوں، تو کیا انگریز ووٹ لے کے آیا تھا؟ آ گیا نا، تو سب نے برداشت کیا نا، مدرسہ دیوبند کے علماء بھی تھے، بریلوی شریف کے علماء بھی تھے، باقی قائدین ہمارے عالم اسلام کے بھی تھے، تو برداشت کر لیا نا۔ اچھا، اب جب یزید کی حکومت تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پسند تو نہیں کیا، اور کئی بزرگوں نے پسند نہیں کیا، لیکن خاموشی رکھی۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ تو ایک الگ ایک ہسٹری ہے، لیکن سرکار امام علی مقام نے یزید کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھائی، ہاں ناپسند کیا اسے۔ تو اسی طریقے سے اگر آج فارم 47 سے یہ حکومت بن گئی ہے، جو کہ غلط طریقے سے بنی ہے، تو جب بن گئی ہے، ہم دھاندلی موقع پہ نہیں روک سکے، تو برداشت کریں، ہم کہتے تو رہیں گے کہ یہ حکومت صحیح جمہوری طریقے سے نہیں بنی، لیکن بن گئی ہے تو چلنے دیں، ہیں تو ہماری پاکستانی ہے۔ اچھا، اس میں ہم اگر ٹی ایل پی کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ ممتاز قادری کی تحریک سے یہ ایک وجود میں آئی، 2014 میں اس کا باقاعدہ ایک رہائی ممتاز قادری تحریک بنی۔ تو اچھا، یہاں میں جی آپ کے ذریعے میں یہ بھی نقطہ کلیئر کر دوں، میں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اقدام کو تو بوسہ دیتا ہوں، لیکن ان کی رہائی کے میں حق میں نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں۔ تو رہائی کے علاوہ دوسرا سزائے موت ٹھیک ہوا ہے، مطلب انہیں قبول کرنی چاہیے تھی، ہونی بھی چاہیے تھی۔ دیکھو انہوں نے اب جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ نبی پاک کا گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تو اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستانی قانون تو ہاتھ میں لیا۔ اچھا، اب آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہوں نے ایک عظیم کام کیا، تو جب عظیم کام کیا ہے تو اس کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے نا۔ تو شہادت گولڈ میڈل ہے یا غازی ہونا گولڈ میڈل ہے؟
ایک بندہ مرتبہ شہادت پہ جائے گا تو وہ اعلیٰ مقام ہے نا. تو میں کہتا تھا کہ ایک بندے نے بڑا کام کیا تو اس کو بڑے مقام پہ جانے دو نا. اس کو کیوں اب چاہتے ہو کہ گولڈ میڈل سے اس کو سلور میڈل پہ لے کے آئیں کہ صرف غازی کی حیثیت سے ساری زندگی گزارے, اس کو شہادت پہ جانے دیں. سیکنڈ یہ ہے کہ جب بندہ ایک قانون ہاتھ میں لیتا ہے, میرے سامنے کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو میرے سے برداشت اگر نہ ہو تو میں نے اگر اس کا ساتھ لے لیا تو مجھے پھر اپنے آپ کو جس قانون کی میں نے وائلیشن کی ہے وہ بھی تو ہمارے ملک کا قانون ہے نا, اس کے حوالے کر دینا چاہیے. دیکھیں میرے سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اس کو مار دیا, تو لہٰذا اپنے قانون کے مطابق مجھے سزا دیں. یہ تو ہے میں کہتا ہوں جذبہ جینون. اور اگر میں کسی کو مار دوں عشق رسول میں اور بعد میں کہوں علماء کہ مجھے بچائیں, یہ تو پھر فریب ہے. نہیں, ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا, اس طریقے سے نہیں, یہی مطالبہ تھا نا کہ اس کو سزائے موت مت دیں. نہیں, یہ ممتاز قادری کی طرف سے اس کیا کی جا طرف رہا سے نہیں تھا, علماء کرام کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی غلط تھا. علماء کرام کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ اس ساری تحریک میں یعنی کہ نہیں آئے سامنے ممتاز قادری کی رہائی؟ میں ان کے جنازے پہ گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں ان کو چھڑانے کی تحریک کے مخالف تھا. ٹھیک ہے. اگرچہ میں نے اونچی آواز نہیں نکالی تھی. ٹی ایل پی کی ہسٹری کے اوپر اگر بات کی جائے تو یہ 2014 میں ممتاز قادری کی رہائی کے لیے ایک وجود میں آئی, اور اس کا جو ہے وہ جنازہ بھی بہت بڑا ہوا ممتاز قادری کا. پھر چہلم پہ بھی دھرنا دیا گیا, اسلام آباد کے ڈی چوک پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں جو اب ہم اس کو اگر کمپیئر کریں کہ 2025 میں جو ٹی ایل پی بنی بعد میں جا کے, اور 2016 میں جو دھرنا ہوا, یا جو پہلے ممتاز قادری کے حق میں جب سے کورٹ میں کیس چلتا تھا تو احتجاج ہوتے تھے, ریلیاں ہوتی تھی, تو ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں یہاں پہ ڈفرنس نظر آتا ہے کہ کوئی تب ہم نے سنا نہیں کہ کوئی پولیس والا اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا, یا کوئی کارکن جو ہے وہ مر گیا ہے. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ان کا انداز مختلف تھا, یا قیادت مختلف تھی, یا اس کو جو رن کر رہے تھے وہ ان کا کوئی انداز ڈفرینٹ تھا؟ نہیں, اس وقت تو یہ اشرف حاصل علامہ جلالی صاحب انہوں نے یہ تحریک شروع کی, اور پھر حضرت خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ شامل ہو گئے, اور مل کے انہوں نے وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلائی کہ اس نے جو کام کیا ٹھیک کیا, اس کو سزا مت دی جائے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب میں سمجھتا تھا کہ بزرگ ہمارے پاس بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو عظیم کام کیا ہے بس ٹھیک ہے, اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے. لیکن جب میں قانون پاکستانی ہاتھ میں لوں گا تو اس قانون کے تحت پھر مجھے سزا قبول کرنی چاہیے. اگر مجھے علماء بچا لیں گے تو پھر تو کل کو کوئی ڈرامے باز بھی کہے گا جی میں نے اس کو عشق رسول میں مارا ہے لہٰذا مجھے چھڑاؤ, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تحریک چلتی رہی کہ جی اسے رہا کیا جائے, وہ نہیں ہوا, اور سزائے موت ہو گئی جو کہ ہونی ہی چاہیے تھی. ان کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اس وقت پرتشدد کاروائیاں ہمیں نظر نہیں آئی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ تو پھر ایک ابتدا تھی نا. تو جب ایک اتنی بڑی عوام میں سے حمایت اس وجہ سے خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئی کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور رضوی صاحب کا پھر انداز عقیدت مندانہ عشقیہ محبت والا علمی انداز تھا, تو ظاہر ہے بے شمار اتنے اہل سنت تو کبھی متحد اور متفق اور ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے جتنے رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہو گئے. تو پھر انہیں ایک خیال آیا کہ جب اتنے اکٹھے ہو گیا تو ہم سیاسی جماعت کیوں نہ بنائیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعت بنانی تھی تو پھر سیاسی انداز اختیار کرنا چاہیے تھا. جو ہمارے سیاسی آلریڈی قائدین ہیں جن کو سیاست کی سوجھ بوجھ ہے, رضوی صاحب کا تو سیاسی مزاج نہیں تھا. اس کو تو میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ جیسے کسی کی زمین سے اچانک سونا نکل آئے اور پھر وہ کہے جی زیور بھی میں نہیں بنانا ہے. بھائی سونے کا مالک تو ضرور ہے, زیور تو نہیں بنا سکتا, تجھے کاریگر چاہیے زیور بنانے والا, پھر ہی وہ کانٹے بنیں گے, پھر ہی وہ ہار بنے گا, پھر ہی وہ ٹکا بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال جس کو ہر بندہ جاننا چاہ رہا ہے کہ فیضا جو حالیہ ابھی مرید کے میں دھرنا ہوا, اس کے بعد سعد رضوی اور انس رضوی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ان کی ساری قیادت میں سے کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, جلد ان کو پکڑ لیا جائے گا, جبکہ دوسری طرف آپ کی طرف سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اس وقت؟ خود چھپے ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے سعد رضوی صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں ہوں محفوظ ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ میں. اب وہ ایک ویڈیو ان کی آئی ہے, جیسے بھی آئی ہے, وہ ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا, وہ ویڈیو ان کی کوئی پرانی ویڈیو ہے, جب خادم حسین رضوی زندہ تھے اس وقت کی ویڈیو ہے کہ وہ اس میں بتا رہے ہیں.
ابھی اس کے بعد مرید کے بعد ان کی کوئی اپڈیٹ نہیں ان کی ہاں طرف سے لیکن پھر یہ تو کچھ تحریک لبیک والے جو ذمہ داران ہیں وہی کچھ بتا سکتے ہیں. اب جب پتہ آپ ہی کی نہیں، طرف حکومت سے بھی جو کہہ ہے رہی انہیں وہ پتہ نہیں ہے، اور ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی پارٹی کے لیول پہ. صرف ہم ان آپ سے نے جو محبت دعویٰ کرتے ہیں. کیا تھا کہ وہ مار دیے گئے ہیں، دیکھیں یہ اس کو آپ کیسے پروف دیکھیں کریں میرا گے؟ ایک اندازہ ہی تھا، اور آج بھی وہ شک جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یا تو وہ گرفت میں ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ کو پیارے ہوئے. کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ گھر بیٹھا بھی بندہ اگر اللہ کو پیارا ہو جائے تو اور کیا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی جو سب سے بڑی غلطی ہے آج ہم دیکھا جائے تو وہ ہمیں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور مزید سخت ابھی کریک ڈاؤن چل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ایسی کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے آج یہ بیک سٹیپ پہ ان کو جو ہے وہ جانا پڑ گیا ہے؟ دیکھیں ایک غلطی تو یہ تھی کہ بے ٹیمہ نکلے، اور دوسری یہ تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے اور اس میں کافی لوگ پڑے ہوئے تھے، وہ بھلا وہ ٹاپ لیول کے نہیں تھے لیکن چلو پھر بھی ذمہ داران تو تھے. اور جب اس میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیتے تو کہہ دینا چاہیے تھا عوام کو کہ یار حکومت رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، چلو ہم اپنا اظہار یکجہتی فلسطینیوں کے ساتھ یہاں لاہور میں بیٹھ کے کر کے ختم ایمبیسی تو کرتے ہیں. لاہور میں بھی تھی تو پھر وہاں پہ ہی جانے کے لیے کیوں بس یہ ایک بجٹ عادت غلط ضد کی بن چکی نا شروع سے، جو ہم نے کہہ دیا ہم نے کر کے چھوڑنا ہے. یہ تو عادت ان کی ٹھیک نہیں تھی، یہ تو ایک غلطی تھی. ایس پی عدیل اکبر کا جو گولی لگنے کا واقعہ سامنے ہے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی مرید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق رہا یا ان کو بھیجا جا رہا تھا وہ نہیں گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی حقیقت ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ تو میں نے اس کے اوپر کچھ چیزیں خاص غور نہیں کی. ٹھیک ہے، اور اب ہم دوسری طرف سیاسی دوسری جماعتوں کی طرف آنا چاہیں گے. آپ کا مختصر سا ٹائم لیں گے، اور آپ بڑے وابستہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو ابھی آپ کی کیا اختلافات چل رہے ہیں یا آپ ابھی بھی ان کی طرف سے جو آئندہ الیکشن میں آنے کے لیے کوئی حکمت عملی جاری کی جاتی ہے اس کو آپ فالو کریں گے، اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں نہیں، گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب کہ اگر جو چیز کو ملک کے مفاد میں ہوگی تو ضرور سے فالو کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میرا جو اختلاف رائے پہلے بھی ہوتا تھا جب ان کے ساتھ تھا، اور یہی تھا کہ جو خان صاحب بھی بات بے لوث کرتے ہیں، حق کی کرتے ہیں، ویژن ان کا بڑا سمپل ہے اور سیدھا ہے اور کوئی لالچ والی بات نہیں ہے، لیکن اپنی بات کے اوپر جو اڑ جانا ہے کہ میں نے جو صحیح بات کی اب میں نے یہی کرانا ہے، اس چیز کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا. یہ خلاف سنت چیزیں ہیں. اور ابھی بھی عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں رہے اس میں تو اس کا آئی وٹنس رہا ہوں، فوج کا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. خان صاحب اپنے سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے خود گرے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی. میں تو اس کا وٹنس ہوں، شاہد ہوں. اور ملبہ فوج پہ ڈال دیا کہ یہ جو نیوٹرل ہیں، یہ نیوٹرل، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں جو مجھے بھی تکلیف آتی تھی. اور میں آپس میں پارٹی کے اندر بھی بات کرتا تھا کہ یہ خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہ کوئی ایک ایم این اے بتا دیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے گیا ہو، اس کو خان صاحب منانے گیا ہوں، یا شاہ محمود قریشی صاحب منانے چلے گئے ہوں، یا اسد عمر صاحب منانے چلے گئے ہوں. جب آپ نے کسی کو منایا ہی نہیں اور کسی کو ویسے ناراضگی تھی کہ اس کے کام نہیں ہو رہے، کسی کو ویسے غصہ تھا، کسی کو زرداری صاحب نے ترلا کر لیا، کسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر لیا، کسی کو نواز شریف صاحب نے کر لیا، اور وہ ان کے ترلے کی وجہ سے یا ان کے نذرانے کی وجہ سے جس وجہ سے بھی وہ چھوڑ کے آپ کو چلا گیا، تو کیا آپ جب منانے گئے، آپ نے منانے نہیں کسی کو گئے، ایک کا نام بتا دیں. تو جب منانے ہی نہیں گئے تو ملبہ فوج کے اوپر ڈالنے کا مقصد، گورنمنٹ تو آپ کی گری آپ کی اپنی پولیٹیکلی مسٹیکس کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ جو احتجاج کے اوپر آ گئے، وہ احتجاج کے اندر بھی فوکس فوج تھا. اور میں اس چیز کو تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیں فوج کو کرٹیسائز کر لینا بڑا آسان ہے. مریم صاحبہ نے یہ ڈرامے کیے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر نواز شریف صاحب نے جو چڑھائی کرا دی، قطعاً یہ غلط چیزیں تھیں. عمران خان صاحب کی بھی یہ مسٹیک تھی. اور میں پھر اس چیز کو تھوڑا تکلیف محسوس کرتا تھا کہ یہ خان صاحب انداز بالکل غلط انداز ہے. میں ادھر بھی یہ کہتا تھا کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، ملبہ آپ غلط جگہ پہ ڈال رہے ہیں، گرے ہیں آپ اپنی وجہ سے، تو اس کے بعد فوج کے اوپر ڈال دیا. اور پھر پبلک کے اندر ایک
ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ فوج کے خلاف ایک فیلنگز آنا شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں تھوڑی سی صاف باتیں ٹھیک نہیں تھی. اینڈ پہ جو میرا اختلاف رائے ہوا جب خان صاحب نے ادھر لاہور خیمہ بستی بنائی ہوئی تھی اور پورا خان صاحب کا عرس ہو رہا تھا, نہر کے اوپر بڑے میلے لگے ہوئے تھے, تو میں نے اس وقت حالات دیکھ لیے کہ جب حکومت بھی ضد پہ تھی کہ ان کو گرفتار کرنا ہے اور گولی تک بھی چلی اور اللہ نے زندگی دی, خان صاحب بچ گئے, تو مجھے سمجھ آ رہے تھے چھوڑیں گے نہیں, ہر سود پکڑیں گے. سب سے پہلے تو میں نے یہ مشورہ دیا, پریس میں بھی دیا, پارٹی میں بھی دیا, کہ خان صاحب کو اپنی گرفتاری ہائی کورٹ جا کے خود دے دینی چاہیے. خود کہہ دیں کہ مجھے پکڑیں, میں حاضر ہوں, میرے ورکروں کو چھوڑیں. اگر خود خان صاحب گرفتاری دے دیتے تو یہ ڈرامہ جو گورنمنٹ کو کرنا پڑا ہائی کورٹ کے اندر سے انہیں پکڑا, وہ نہ کرنا پڑتا. مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ کچھ ہو جانا ہے اور خود ہی گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. اس میں حکومت بیک فٹ پہ جاتی, پبلک میں عمران خان کا امیج بہتر ہوتا اور امن بھی ہو جاتا. اچھا وہ کام نہیں کیا. پھر جب چیزیں بڑھ رہی تھی, خرابی کی طرف جا رہی تھی, مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ معاملات خراب ہو جانے ہیں, تو پھر میں نے جو مشورہ آخری دیا, میں نے کہا جی یا تو عمران خان صاحب ملک چھوڑ کے چلے جائیں ملا عمر کی طرح, نہ امام خمینی کی طرح, جیسے وہ ایران کو چھوڑ کے چلے گئے تھے حکمت عملی کے تحت, اور ان کی تحریک چلتی رہی, اور وہ شہنشاہ ایران جو بہت تگڑا تھا, اپنے سوٹ کیس اور اپنی پینٹیں شرٹیں اٹھا کے بھاگا ہے. اس کی دانشمندی تھی نا امام خمینی کی. یا اس کے نقشے قدم پر چلیں اور ملک چھوڑ دیں, بعد بیٹھ کے تحریک انصاف کو لیڈ کریں. یا پھر اگر ملک نہیں چھوڑنا, آپ کہتے ہیں ملک چھوڑ کے نہیں جانے والا, پھر ملا عمر کی طرح چھپ جائیں. ملا عمر امریکن بیس کے بالکل قریب ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے, وہاں بیٹھ کے پوری وہ قیادت کنٹرول کر رہے تھے, لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ ملا عمر ہیں کدھر. یا اس کے نقشے قدم پر چلے جاتے. اور ملا عمر کی بھی دانشمندی تھی کہ امریکن دنیا جہاں کی سب سے بڑی طاقت جو, اور تمام باقی ملک بھی ان کے ساتھ تھے, تو اپنے انڈر ویئر, اپنی جرابیں, اپنے بوٹ اٹھا کے بھاگے ہیں اینڈ آف دا ڈے. اور آج ادھر حکومت ملا عمر کے چاہنے والوں کی ہے. تو میں یہ دو باتیں باواضح بلند کہیں. چودھری پرویز علیہ صاحب نے بڑا غصہ کیا میری اس مشورے کا, اور فرمانے لگے کہ تجھے کیسی گل کر دیو, خان صاحب چھڈ کے چلے جانتے, تحریک کون چلائے گا؟ میں کہا سر تحریک تسی چلاؤ گے, شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے, تو خان صاحب نے مروانا ہے ضرور. تو چودھری پرویز علیہ فرمایا ساڈے کو تحریک پہ چل دی. مطلب کہ آپ دیکھیں نا, اگرچہ وہ قابل احترام ہے, بڑے ہیں, مجھے حیرت ہوتی تھی یار اتنے سینئر ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں. نہیں تو اس تو میں پھر جب یہ خرابی کی طرف چلی گئیں تو میں نے کہا دیکھیں میں تو ہر موقع پہ اپنا مشورہ دیتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے, ہمارے جیسے جونیئر کا چھوٹے کا مشورہ آپ کو سمجھ نہیں آیا اور انہی چیزوں سے آپ گرے ہیں, تو اب آپ جانیں تو آپ کا کام جانے. ہمیں محبت ہے عمران خان سے, لیکن پھر میں نے کنارہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو کے واپس اپنے وہ پوزیشن پہ آ پائیں گے, یا اب ان کے ساتھ جو معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, جس چیز کو جتنا دبائیں گے اتنی اس کی طاقت بڑھے گی. اور خان صاحب چونکہ ایک سچے آدمی ہیں, صاحب بات ہے, غلطیاں سیاسی ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے اندر کوئی خود غرضی والی بات نہیں ہے. وہ کھرا آدمی ہے, سچا آدمی ہے, اور جس نظر سے میں دیکھتا ہوں, مجھے تو پوری دنیا میں عمران خان جیسا لیڈر نظر نہیں آتا. بہت بڑا آدمی ہے. اور پھر میں تو ان کے پرائم منسٹر بننے کے بھی حق میں نہیں تھا. میں کہتا تھا اپنے کسی نوکر کو پرائم منسٹر بنائیں, خان صاحب بڑے آدمی ہیں, ان کو پرائم منسٹر کی کرسی سجتی نہیں ہے, ان کے قد سے بہت یہ چھوٹی کرسی ہے. بنی گالہ میں بیٹھتے اور اپنے پارٹی میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیتے تو وہ ان کا کنٹرول بہتر رہتا. تو بہرحال میں آج بھی جب دیکھتا ہوں تو عمران خان مجھے بہت بڑا نظر آتا ہے, لیکن غلطیاں تو کسی سے بھی ہو سکتی ہیں, غلطیاں ان میں تو خان صاحب کے ساتھ آپ کیا سمجھیں گے, انتقام ہو رہا ہے یا احتساب ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں نا, یہ جو شہباز شریف صاحب ٹرمپ کے آگے یوں کر رہے ہیں جا کے, وہ بھی اس لیے کہ وہ یہ کہیں عمران خان کے بیٹھ نہ کر دے, ٹھیک ہے نا. تو وہ عمران خان کے خوف سے ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب ادھر جا کے پگڑے ڈال رہے ہیں. تو خان کا خوف جو ہے وہ ان کے دل سے نکلا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک تو آج بھی یہ غیر جانبداری سے کسی حلقے میں انتخاب کرا لیں, کسی حلقے میں کرا لیں,
میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ 10% ووٹ نہیں لے سکتے، کسی حلقے سے کرا لیں، ٹھیک ہے یا اگر 10% لوگ بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیں گے نا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان کے دور میں بھی جو ہے وہ ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا رہا، میرے خیال میں اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ دونوں طرف سے ان کی جو ہے وہ اموات سامنے آئی تھی۔ تو آج آپ نون لیگ کے اوپر تو اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو کیا اس دور میں بھی آپ نے، ایک تو وزیر آباد ہو گیا، اس کے علاوہ کے پی والی سائڈ پہ جب ہوا کوئی میلاد کا کوئی جلوس تھا، اس وقت بھی ان کی جو ہے وہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے کوئی اس طرح آواز بلند کی تھی؟ نہیں، میں جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت میں ایکٹیو ضرور ہوا، اور میں ہی افیکٹو ثابت ہوا، صاحب بات ہے، اور امن کا ایک راستہ نکالنے میں کامیابی ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو یہ کرتے رہے ہیں میں دیکھتا ضرور رہا ہوں، اس میں افسوس ضرور ہوتا رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو بات کر رہی ہے، خالد انصاری رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشن لے کے چلتے تھے، مشن تو ان کا ہمیشہ حق ہوتا تھا، لیکن طریقہ کار ان کا میں مسلسل مخالفت کرتا تھا کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، بالکل انداز ان کا بالکل غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی انداز تھا۔ ٹھیک ہے۔ خان صاحب کے ساتھ آپ کے کوئی دوبارہ سے ملاقات یا کوئی ان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ رہا ہونا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور اندر بیٹھ کے دروشی پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی خان بے لوس آدمی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جدر بیٹھا ہے بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، صحیح بات ہے، اس کو کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کو باہر نکال دیں، وہ اپنے محل میں آ جائے گا تو اسی طریقے سے خان صاحب ہوں گے جیسے وہ جیل کے اندر ہیں، اس بندے کو کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے کو ہوتا ہے، وہ میں پکڑا گیا پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کو حقیقت ہے، میں جسے ایگزامن کرتا ہوں نا، وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، مجھے تو دنیا میں اس جیسا، عرب شہزادے بھی ہیں نا، یہ بھی خان کے چوزے ہیں، یہ بھی لمبے لمبے چوگے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، عقل نام کی شے نہیں ہے، خان تو بہت بڑا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں، چونکہ ایک خوف پایا جا رہا ہے، مساجد بند ہیں، مدارس بند ہیں، ان کو کھولنے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک خوف و ہراس بھی قائم ہے، اور لوگ جو ہے ابھی بھی ان کی گرفتاریوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو اب اس معاملات کا کوئی حل ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں؟ تعلقات تو آپ کے یقیناً، آپ نون لیگ میں بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں، اور بھی اداروں کے ساتھ وابستگیاں رہی ہیں آپ کی، تو اس میں کوئی اب حل کی طرف سے کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی نعیمی صاحب کو مریم صاحبہ نے دائیں بائیں بٹھا کے اور ان سے جو باتیں کی، ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ مفتی صاحبان مریم صاحبہ کو کچھ بات سمجھانے میں کامیاب رہے ہوں گے، اور مریم صاحبہ نے ہی انہیں لیکچر دیا، دین سکھایا، سمجھایا کہ دین ہوتا کیا ہے اور نظام کیسے چلانا چاہیے، اور وہ اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے سنتے رہے۔ لیکن باقی جو قائدین ہیں وہ الحمدللہ جمع ہوئے، میں بھی اس میں، انہوں نے حکم دیا، میں بھی اس میں موجود تھا، اور پھر اتفاق رائے اس پہ ہی ہوا کہ ہم یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں پوزیٹو کردار ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو متحد رکھنا چاہیے، اور حکومت کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ایک تو جو ادھر ظلم زیادتی ہو گئی ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور انکوائری غیر جانبداری سے کرائیں، جو زیادتی آپ سے ہو گئی ہے اس کا ازالہ تو اب نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ غیر جانبداری سے ہو جانی چاہیے، اور پھر اہل سنت کو متحد رکھنے کے لیے اور ایک لائن پہ لانے کے لیے 25 جنوری 2026 کا ڈیٹ تمام قائدین نے طے کی کہ ہم 25 جنوری کو آل پاکستان سنی کانفرنس کریں گے، تاکہ چاروں صوبوں سے اور آزاد کشمیر سے، تمام جگہوں سے اہل سنت کے جو قائدین ہیں وہ جمع ہوں، اور مینار پاکستان کے اوپر فی الحال پلان کیا گیا ہے کہ یہ آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، اور اہل سنت کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بڑی اویس شخصیات؟ نورانی صاحب ہیں، ابو الخیر زبیر صاحب ہیں، قادمی صاحب ہیں، انشاءاللہ سرورت اجاد قادری صاحب ہیں، باقی سنی تحریک کے اور جماعت اہل سنت کے جتنے بھی قائدین ہیں سارے اتفاق رائے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، یہ تحریک لبیک کی تھی جو اتحاد میں رکاوٹ ہمیشہ بن رہی تھی، تو آج انہی کے لیے کہ ان کے ساتھ حکومت نرمی برتے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں، اس کے لیے تمام وہ قائدین جن کو وہ لفٹ نہیں کراتے تھے وہ سارے پریشان بھی ہیں اور سارے جمع بھی ہو رہے ہیں، تاکہ ہم ان کے معاملات میں کچھ مددگار ہو سکیں۔
جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے میاں جلیل احمد شرکپوری، جو کہ سیاست میں کے میدان میں بھی جو ہے ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، اور سیاست میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مذہبی معاملات جو پاکستان میں چل رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت ہے، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں۔